امام علی مقام نے وہ راہ لی اور آپ کو کربلا کی زمین پر آپ نے بسیرا کیا. 3 محرم الحرام ہیں. ابن سعد نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ حسینی قافلے بھی ان کے بھی خیمے لگ گئے, یزیدی خیمے بھی لگ گئے. اب ابن سعد نے ڈائلاگ شروع کیے اور کوفی سرداروں کو بھیجا کہ تم جا کر پتا کرو کہ ان کے کیا مقاصد ہیں, کیا وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب کوئی کوفی سردار تیار نہیں ہے. جاتا بھی کیسے؟ خود خطوط لکھے تھے, خود لیٹر لکھے تھے, کوئی نہیں مان رہا. آخرکار ابن سعد آگے بڑھا اور کہنے لگا آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب جنگ میں جایا جاتا ہے ساتھ بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا. کیا تمہیں جہاد کے اصولوں کا پتہ نہیں؟ کیا تمہیں خروج کرنے کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے کہ جب جنگ میں جایا جاتا ہے تو پھر بیٹیاں ساتھ میں نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی بہنیں ساتھ میں نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے پاس شیرخوار بچے ہیں, بیمار کربلا امام سجاد بھی ساتھ ہیں, تو ہم تو جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں ہیں. ابن سعد کو فرمانے لگے, ابن سعد کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہی لوگوں نے تو ہمیں خط لکھے ہیں؟ اللہ اکبر. جب خط دکھائے گئے تو ابن سعد کہنے لگا کہ یہ شیس بن ربی کا بھی خط ہے, یہ فلاں کوفی سردار کا بھی خط ہے, یہ فلاں کا بھی خط ہے. حالانکہ اے حسین یہ تو میرے قافلے میں, ان کی تلواریں آپ کے خلاف ننگی ہوئی پڑی ہیں اور آپ کہتے ہیں انہوں نے ہم خط لکھے. اللہ اکبر. ابن سعد کہنے لگا اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پیچھے لوٹ جائیے. امام علی مقام نے یہی فیصلہ کیا کہ میں پھر چلا جاتا ہوں. اگر انہوں نے نہیں بلایا اور انہوں نے منافقت کی ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. ابن سعد کہنے لگا میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں, میں کوفے کے گورنر سے مشورہ کرنا چاہوں گا, وہاں سے اجازت ملی تو پھر آپ کو میں روانہ کر دوں گا. ابن سعد کے پہلے نظریات ٹھیک تھے. ابن سعد پہنچا کوفے میں اور ایک بات یہ ہے کہ اس نے لیٹر لکھا اور ایک خود سواری پر چڑھا اور سیدھا کوفے میں پہنچا. اب کوفے کے گورنر کو کہا کہ وہ تو جنگ کے ارادے سے کوئی نہیں آتے اور نہ ہی ان کے بیعت کرنے کا ارادہ ہے, وہ تو کوفیوں کے حدود پر آئے ہیں. اب ادھر پاس بیٹھا شمر بھی تھا جو اس کا خاص وزیر تھا, وہ کہنے لگا نا 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 نا, ان کو واپس نہ جانے دینا. اگر وہ واپس چلے گئے تو وہ مضبوط ہو کر آئیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے. ابھی موقع ہے ان کے ساتھ جنگ کر دی جائے اور یہاں ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے. کوفہ کے گورنر کو بات سمجھ میں آئی اور اس نے کہا کہ تم چلو. شمر کو بھیج دیا کربلا کے میدان. اب ابن سعد پہلے تو اس کے نظریات ٹھیک تھے, اب شمر نے اور کان بھر دیے کوفہ کے گورنر کے کہ یہ چونکہ اس کے ساتھ رشتہ داری اور بچپن میں ان کا دوست رہا ہے, یہ تو اکیلے بیٹھ کر اپنی محبت کے واقعات بھی سنا ہے کہ رات کو کرتے رہتے ہیں, تو لہٰذا اس ابن سعد کی گورننگ کو ختم کر دیا جائے جو یہ کربلا کے میدان میں یہ جو حاکم بن کر بیٹھا ہے. لیکن ابن سعد نے کہا میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑوں گا, ٹھیک ہے تم آ جاؤ اور ہم مل کر حسین کا مقابلہ کریں گے. معاذ اللہ.